وقف بورڈ کے بارے میں، ہندوستان کے وقف بورڈ کے بارے میں کچھ لوگ افواہ یہ پھیلاتے ہیں کہ وقف بورڈ کی زمین اتنی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو جو لوگ پاکستان چلے گئے اس کی زمین کو بھی وقف بورڈ والوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. یہ سراسر جھوٹ ہے. اس لیے میں نے کیوں جھوٹ ہے اس کا جواب اس لیے میں نے پوری تاریخ بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے ابھی تک کہ کس طرح سے مسلمان شروع سے وقف کرتے آ رہے ہیں. خود ہندوستان کے اندر کس طرح سے لوگ پہلے سے وقف کرتے آ رہے ہیں، اور انگریز کے زمانے میں خود انگریز نے قانون بنایا وقف کو لے کر کے. کب؟ 1810 میں. ہندوستان کب آزاد ہوا؟ پاکستان کب بنا ہے؟ 1947 میں. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد ہی پاکستان بنا ہے. اور یہاں 1810 میں ہی قانون بن چکا تھا. تو پاکستان کب بنا؟ انگریز کے زمانے میں بنا ہے یا انگریز کے بھاگنے کے بعد بنا ہے؟ تو چلے گا نا کہ جھوٹ افواہ پھیلا رہے. اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے. اگر تاریخ پڑھیں گے اب حقیقت ہسٹری تو سمجھ آئے کہ لوگ پروپیگنڈا کے جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سمجھ آ گیا؟ تو کسی بھی پاکستانی بھائی کا بھائی زمین ہندوستان کے اندر نہیں ہے وقف بورڈ کے پاس. یہ زمین پہلے سے ہے. یہ وقف پراپرٹی جو وقف بورڈ کے پاس پراپرٹی وقف کی ہندوستان کے اندر وہ پرانی پراپرٹی ہے. وہ 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال پہلے 800 سال پہلے 1000 سال سے پہلے کی پراپرٹی ہے، ابھی کی نہیں ہے. وہ پہلے کے تبھی تو انگریز آ کر کے قانون بنا رہا تھا وقف کی. اسی طرح دوسری جو غلط فہمی وقف بورڈ کے بارے میں لوگ پھیلاتے وقف پراپرٹی کے بارے میں وہ یہ ہے پروپیگنڈا. تو اس طرح پھیلاتے کہتے ہیں کہ وقف بورڈ والے اصل میں کیا کرتے ہیں، کہیں چلے جاتے کہتے ہیں کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے اور پھر وہ قبضہ کر کے اپنے انڈر میں لے لیتے ہیں. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے کہ وقف بورڈ والے کہیں بھی قبضہ کر کے لے لیتے کہتے کہ ہمارا ہے تو اس کو دینا پڑتا. یہ سراسر جھوٹ ہے. کیونکہ وقف بورڈ کے پاس جو پراپرٹی اوقاف وقف کی جو پراپرٹی ہے وہ ایسا نہیں کہ ہمارے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے وقف بورڈ میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ اس کے لیے اب تک جتنی بھی پراپرٹی جو میں نے بتایا گنایا اور ہے رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں سب موجود ہے. یہ وہ زمین ہے جس کو خود انڈین گورنمنٹ کے آفیسر سرکاری ملازم جو سروے کے باقاعدہ اسپیشلی ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں زمین پر معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ کی زمین ہے کتنی ہے، اس کا پیپر کیا ہے، کیسا پیپر ہے، کس کے نام پر ہے، کب کیا، کس نے کیا، کیوں کیا. یہ پورا گورنمنٹ انڈیا گورنمنٹ کے جو آفیسر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو امین ہوتے ہیں، اس کے پولیس والے ہوتے ہیں، اس کے ادھیکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں معائنہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. باقاعدہ یہ کیس معاملہ چلتا ہے ٹریبونل میں. ہندوستان کے اندر ایک ٹریبونل، کیا ہے ٹریبونل؟ کورٹ. چھوٹا ایک کورٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے لوور کورٹ جو ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہائی کورٹ جو اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے جیسے یو پی، بہار، ممبئی، مہاراشٹر. ایک ہوتا ہے سپریم کورٹ جو پورے انڈیا کا ایک ہے. اس میں چونکہ کورٹ کے اندر کام زیادہ آ جاتا ہے بہت، کورٹ تو وہی ہے، اسی کام کو کم کرنے کے لیے ٹریبونل بنایا گیا ہندوستان کے اندر جو پورے ہندوستان میں 70 سے زیادہ ہے، 700 سے زیادہ ہے. تو ٹریبونل کا باقاعدہ ہندوستان کے اندر انتظام کیا گیا ہے اور ٹریبونل کے ذریعے اس معاملے کو نپٹارا کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ زمین کا ہی معاملہ چلتا ہے وقف بورڈ کا ہو یا کوئی اور اس طرح کیس ہو، جلدی ختم کرنے کے لیے اور معاملے کو نپٹانے کے لیے ٹریبونل کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں وقف بورڈ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے وہ باقاعدہ ہندوستان کے ہی گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں سروے کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کنفرم ہونے کے بعد ہی اس کو وقف بورڈ کے حوالے کیا جاتا ہے یا وقف بورڈ کے اندر وہ زمینیں چل رہی، وہ پراپرٹی چل رہی ہے. منمانی کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کہ عام پبلک بھی اٹھا کر کے وقف بورڈ کے نام پہ لکھ دیتا تو ہو جاتا، ایسا نہیں ہے. پورا جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہندوستان گورنمنٹ کے انڈر میں چلتا ہے، اس کی نگرانی میں چلتا ہے، اس کے حکم سے چلتا ہے. تو جب اتنی باریکی ہے، اتنی تحقیق ہے، خود انڈین گورنمنٹ کے جو سروے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، سرکاری کام کرنے والے لوگ، آفیسر، وہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ وقف ہے کہ نہیں ہے، تب کیسے وقف بورڈ والے کہیں بھی قبضہ کر لیں گے؟ کتنی افسوس والی بات ہے، تعجب والی ہے. اور کتنا بار پروپیگنڈا لوگ پھیلاتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس چیز کو بھی انسان کو، مسلمانوں کو وقف بورڈ کے بارے میں اچھے سے باتیں سمجھ لینی چاہیے.